27واں سپارہ خلاصہ قرآن کا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا آغاز جس آیت سے کیا، اور یہ سورۃ الذاریات جو ہے، اس میں بھی اللہ نے ان صورتوں میں بڑی باتیں کی اس سپارے میں۔ اب صورتیں چھوٹی ہوتی جائیں گی لیکن باتیں بڑی گہری ہیں۔ اس سپارے کا آغاز اللہ نے یہاں سے کیا، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فما خطبکم ایھا المرسلون قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین۔ اس سپارے کا آغاز اللہ نے یہاں سے فرمایا، اور یہ سپارہ ہے نا 27واں، اس میں 7 صورتیں ہیں۔ آخری سورۃ الحدید کے علاوہ سب مکی ہیں، صرف سورۃ الحدید جو مدنی ہے، اور سورۃ الذاریات ہے، سورۃ الطور ہے، سورۃ النجم ہے، سورۃ القمر ہے، سورۃ الرحمن ہے، سورۃ الواقعہ ہے، اور سورۃ الحدید ہے۔ سورۃ الذاریات میں جو 2-4 باتیں مین میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں اس کی 15-19 نمبر آیت کو آپ پڑھیں گے، اللہ نے متقین کی صفات بیان کی ہیں کہ وہ نیک اعمال انجام دینے والے، رات کو تھوڑا سونے والے، سحری کے وقت بخشش طلب کرنے والے، اور ان کے اموال میں یعنی مانگنے والے اور محروم لوگوں کا حق ہوتا ہے ان کے مالوں کے اندر۔ یہ سورۃ الذاریات کی 15-19 نمبر آیت، یہ ساری خوبیاں متقین کی صفات ہیں۔ سحری کے وقت مانگتے ہیں یعنی تہجد میں، اور نیک اعمال یعنی ان کا جو اللہ انجام دیتا ہے، نیک اعمال کرتے ہیں، وہ قرآن حدیث سب کچھ اس پر عمل کرتے ہیں۔ اور فرمایا بخشش طلب کرنے والے ہوتے ہیں اللہ سے، اور مال کو خرچ کرتے ہیں ضرورت مندوں پر جہاں ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الذاریات کی 56 نمبر آیت میں بھی ایک ایسی بات کی، فرمایا کہ انسان کا مقصد حیات کیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہم پڑھتے ہیں نا قرآن میں، اللہ کہتے ہیں میں جن اور انس کو اس لیے پیدا کیا کہ یہ اللہ کی عبادت کریں۔ فرشتوں کی عبادت اور انسانوں کی عبادت میں فرق ہے، یعنی فرشتوں کو اگر عبادت صرف اس طرح کی دیکھنی ہے تو اللہ کو بڑی ہے، ہر فرشتہ ہر وقت اللہ کو پکار رہا ہے، تسبیح کر رہا ہے، ان کی روٹی بھی یہی ہے، اللہ کو پکارنا، اذکار کرنا۔ انسان کی عبادت کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب نماز پڑھو تو یقین رکھا کرو تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ یہ یقین پیدا نہیں ہوتا تو یہ ایمان ضرور رکھا کرو اللہ تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے، یعنی اس لیول کی جا کر۔ اور پھر کہا کہ گناہوں پر رو، فرشتے گناہ نہیں کرتے، انسان خطا کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اللہ اس کے گناہوں پر رونے والی چیز کو پسند کرتا ہے، صرف جنت کے لیے رونا پسند نہیں کرتا، گناہ پر۔ فرمایا کہ اگر تم گناہ نہیں کرو گے میں ایسی قوم کو لاؤں گا جو گناہ کرے گی، تمہیں مار دوں گا میں۔ مستقل گناہوں پر نہیں ڈٹنا، لیکن جو خود ہو رہے ہیں، جو ہو جاتے ہیں انسان سے بحثیت انسان، اس پر معافی مانگتے رہنا ہے، استغفار کرتے رہنا ہے، نمازیں پڑھ کر، خرچ کر کے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کا مقصد حیات اللہ کی عبادت کرنا ہے، اور اس سے آگے ہمارا رزق کمانا نہیں ہے، یعنی رزق محض ضرورت ہے، بقدر ضرورت جتنا آپ چاہتے ہیں کمائیں، دین کو مضبوط کرنا، اللہ زیادہ نوازتا رہے، زیادہ کماتے رہیں، لیکن اس کو مقصد بنا لینا اور اسی پر رہنا اور دین کا چھوٹ جانا، اس کے لیے اللہ نے اجازت نہیں دی۔ 56 نمبر ہے سورۃ الذاریات کی، اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس سے آگے سورۃ الطور ہے، اس کا موضوع آخرت ہے۔ اللہ نے کائنات کی بڑی بڑی چیزوں کی قسم اٹھا کر کہا قیامت برپا ہو کر رہے گی، یعنی آخرت نے آ کر رہنا ہے۔ کوئی جتنا مرضی جھٹلا لے، بڑے لوگ ابھی منکر قیامت، کوئی مسئلہ نہیں، ہاں منکر موت تو نہیں ہو سکتے نا، مرنا تو ہے نا، ہو کر دکھائے۔ جس مرضی مذہب میں رہے، جس مرضی کتاب کو مانے نہ مانے، اللہ کی مانے نہ مانے، مر جانا ہے آپ نے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کوئی سائنس آپ کو نہیں بچا سکتی۔ اگر فکر کر لو گے، ایمان لے آؤ گے تو قیامت کو بچ جاؤ گے، ورنہ قیامت تو برپا ہو کر رہنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں قسمیں اٹھا کر کہا کہ میں قیامت کو ضرور لے کر آؤں گا۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے یہ 1 سے 8 نمبر آیت تک یہ باتیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس سے آگے بھی 11 نمبر سے 28 نمبر تک فرمایا قیامت کو جھٹلانے والے جہنم میں جائیں گے، اور متقین جنت کے مستحق ہوں گے جس میں بے شمار اللہ کی نعمتیں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ منکرین آخرت، قیامت کے منکر، ان کو جہنم کی وعید سنا رہے ہیں۔ وہ ذہنوں میں رکھ لیں، جو کہتا نا آخرت کو نہیں مانتا قیامت، میں کہہ رہا ہوں، میں لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں، وہ جہنم میں جائے گا۔ وہ کوئی بھی ہے جس کو مر کر دوبارہ اٹھنے پر یقین نہیں اور آخرت میں جانے، وہ جہنم میں جائے گا۔ اور جو ایمان رکھتا ہے آخرت پر اور نیک صالح اعمال کرتا ہے، انشاءاللہ وہ جنت کا مستحق ہے اور بے شمار اللہ کی نعمتوں کو حاصل کرے گا، اللہ ہمیں ان میں سے کرے۔ سورۃ الطور کی 21 نمبر آیت، فرمایا جنت کی خوشی کی خاطر ان کو یعنی ان کی اولاد جو ہے وہ بھی ان کے ساتھ جمع کر دی جائے گی۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں سے کر دے۔ باپ بھی جنت میں، بیٹے بھی جنت میں، دادا بھی جنت میں، پوتا بھی جنت میں، اکٹھے رہ رہے ہیں، اور اسلام کی وجہ سے۔ تو اپنی اولاد کو بھی سکھائیں، یہ نہیں ہے کہ اولاد آپ مسلمان ہیں، اولاد جیسی رہتی رہے تو اکٹھے ہو جاؤ گے، نہیں، اس کو بھی اس لائن پر لائیں
کہ وہ بھی جنت میں جانے والے اعمال کر سکے، کیونکہ جنت اعمال وہ سارا دار و مدار و نہیں بھرا ہے، اس کے بنا نہیں ہونا کچھ۔ پھر اس آگے سورۃ النجم، جن لوگوں نے کبیرہ گناہ اور فحش کاموں سے پرہیز کیا ان کے صغیرہ گناہ اللہ خود معاف کر دے گا۔ 32 نمبر ہے سورۃ النجم کی۔ ایک ایسا نقطہ ہے اس سپارے میں، اس سورت میں، اس آیت میں، صغیرہ گناہوں پر اللہ پردے ڈال دیتا ہے جب کبیرہ سے بچا جائے۔ جب کبیرہ کرتے ہوئے آپ کو حیا نہیں رہے گی نا، صغیرہ خود بخود ہوتے رہیں گے۔ پھر یہ نہیں ہے کہ فلٹر لگا ہوگا تو پھر تو صغیرہ سے بھی پکڑے جاؤ گے، اور ایک دن آتا ہے صغیرہ گناہ اگر اس کی بھی عادت پڑ گئی، چھوٹے چھوٹے، اب جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں، جھوٹ بولی جا رہے ہیں، زبان سے خیال نہیں کرتے، قریب ہوتا ہے اب اللہ کے اور نبی کے بارے میں بھی جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں، پھر آپ اتنے گناہ گار بن جاتے ہیں، پھر اللہ اس پر جہنم کو واجب کر دیتا ہے۔ اگر آپ چھوٹے گناہ ہو بھی جائیں، کبیرہ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے میں اس کی زندگی کے صغیرہ گناہ خود معاف کر دوں گا۔ پھر اس میں آگے اللہ تعالیٰ نے 36 سے 41 نمبر آیت تک جو اصول سمجھنے اس بارے میں ایک دوسری جو اہم بات اس صورت میں اللہ کا ایک اصول ہے جو ابراہیم اور موسیٰ کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا تھا، وہ یہ ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر شخص کو صرف وہ ملے گا جس کی اس نے کوشش کی ہوگی۔ باپ ماں دودھ پیتا بچہ پھینک دے گی، کسی اور نے کی بوجھ چکنا ساٹا۔ بیوی خاوند یہاں بڑا پیار ہوتا ہے، کوئی نیڑے نہیں آئے گا، بیٹے بڑے پیارے ہوتے ہیں، کبھی کوئی نیڑے نہیں آئے گا۔ میرے بھائی آپ اپنی آخرت کی تیاری کریں، یہ دنیا میں نہیں یاد رکھتے، قبروں کے نشان بھول جاتے، آخرت میں کون یاد رکھے۔ یہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں سب لالچی اور مطلبی ہوتے جا رہے ہیں، آخرت تو اللہ معاف فرمائے اتنا خوفناک منظر ہوگا، سب کی کوشش میں جنت چلا جاؤں، میں بچ جاؤں بس۔ اللہ ماں سگی ایک نیکی نہیں دے گی، جس کی ایک نیکی کم ہو رہی ہے نا، اللہ کہے گا جا بہن بھائیوں سے، ماں باپ سے، بیوی سے لگ، کوئی نہیں دے گا، کوئی نیکی نہیں دے گا، ایک نیکی نہیں دے گا کہ یہ بچ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ فرمایا ہے، اس میں 41 نمبر آیت تک آپ سورۃ النجم میں سے یہ باتیں، اس سے آگے سورۃ القمر کی ایک معروف بات میں آپ کے سامنے 17 نمبر آیت کی رکھ رہا ہوں، اور مختلف اقوام کی نصیحت امیز جو واقعات اللہ نے بیان کیے نا، یہ سارے پیچھے جو ان آیات میں، تو اس سے آگے اللہ فرماتے ہیں قرآن کو نصیحت کرنے والے کے لیے آسان کر دیا ہم نے، ہر کسی کے لیے نہیں ہے۔ کوئی بھی ایسا شخص جو ان سب چیزوں کو پڑھتا ہے نا، قرآن کی باتوں کو، اور یہ سوچتا ہے کہ میں نصیحت حاصل کروں گا، وہ سکسیسفل ہو جاتا ہے۔ اور جس نے یہ سوچا کہ نہیں یار ایسا کچھ نہیں ہوتا، دیکھا جائے گا، یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں، وہ لوگ اور تھے ہم اور ہیں، بڑی سخت اللہ نے پکڑ کرنی۔ سورۃ القمر کا جو مین ٹاپک ہے نا، وہ آپ کے سامنے یہی آپ کو ملے گا کہ اللہ نے نصیحت والوں کے لیے آسان کر دیا قرآن کو۔ حدیث میں آتا ہے اور قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، نصیحت مومن کو فائدہ دیتی ہے، سمجھنے والے کے لیے، ایمان والے کے لیے نصیحت مل جائے تو اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ اس سے آگے سورۃ الرحمن ہے، اللہ اکبر، اس کی تو جو لہر ہے نا، یعنی میں جس طرح پڑھ دیتا ہوں کچھ آیات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان۔ آگے پڑھتے جائیں تو درمیان میں جا کر اس طرح اللہ کہتا ہے، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ کس طرح اللہ نے اس صورت کی جو لہر جوڑی ہے، تو اس میں اللہ نے بہت اپنے عجائبات اور کمالات کا تذکرہ کیا، جس میں ہزاروں نعمتوں کا بھی اللہ نے تذکرہ کیا۔ سورۃ الرحمن، یہ جن چیزوں سے اللہ نے ہمیں مستفید ہونے کے لیے دنیا میں نعمتیں دی ہیں نا، اللہ اس کے اندر بھی دے کر پھر سوال کرتے ہیں۔ یعنی ہم تو کسی کو ایک چیز دے دینا تو 100 دفعہ سوال کرتے ہیں، اللہ اتنی بڑی بڑی نعمتیں دے کر ایک ایک سوال ساتھ ساتھ کر رہے ہیں۔ کل نو مکرر نہیں دینا رب نے کہ کوئی کہے گا کہ کیسے کرنا تھا، اللہ کہے گا تجھے پوچھا تھا میں نے کہ میرے کس نعمت کا تو انکار کرے گا۔ اس کے بعد اللہ نے جہنم کے عذابات اور جنت کے حسین مناظروں کا بھی اس میں تذکرہ فرمایا ہے۔ اس میں آخری کچھ باتیں ہماری سورۃ الواقعہ اور سورۃ الحدید کی ہیں۔ سورۃ الواقعہ یہ قیامت کا ایک نام ہے، یعنی واقع ہونے والی وہ جو گھڑی ہے نا، جو ہو کر رہنی ہے، یہ اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ وہ آیات ہیں جس طرح الحاق کا ملحاق کا، یہ جو اللہ نے ترتیبیں رکھی ہیں نا ان الفاظوں کی، اس میں بڑی گہرائی ہے، اور خود اللہ سوال کر کے بات کر کے خود سوال کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس میں جو باتیں کی آپ اس میں تفصیل سے پڑھیں گے، انشاءاللہ مل جائیں گی۔ اللہ نے کہا ہم نے 3 انسانوں کے گروہ بنائے ہیں، السابقون الاولون، اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال۔ سابقون الاولون میں تو اب مشکل ہے شامل ہونا، کیونکہ اللہ کے وہ مقرب بندے تھے جو جن میں صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور اکثریت یعنی کم لوگ ہوں گے بعد میں آنے والوں میں سے جو ان میں شامل ہوں گے۔ ہم کون ہیں؟ وہ ہم اصحاب یہ 10 سے 14 نمبر آیت تک
السابقون الاولون کا تذکرہ ہے، پھر اس سے آگے 27 سے 40 نمبر آیت تک آپ پڑھیں گے کہ اصحاب الیمین جو ہیں وہ بھی جنت میں جائیں گے، وہ پہلے اور بعد والوں میں نیک لوگوں کا گروہ ہے، یعنی ہم جو شامل ہو سکتے ہیں نا وہ اصحاب الیمین، اللہ ان میں سے ہمیں کرے۔ تو اس سے آگے پھر اللہ تعالیٰ نے 41 سے 50 نمبر آیت تک اصحاب الشمال جو جہنم میں جائیں گے، اللہ نے ان کا تذکرہ کیا۔ یہ وہ لوگ ہیں دنیا میں ناز اور نعمتوں کو اس پر پلے ہیں، کھاتے رہے ہیں، اللہ کی نعمتوں پر ناز اور نخرے سے رہے ہیں، لیکن فرمایا کہ آخرت کا انکار کرتے تھے، یہ جہنم میں جائیں گے۔ اس آگے اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ چند سوالات کیے ہیں صورت میں، فرمایا کہ جو نطفہ تم رحم میں ٹپکاتے ہو، یعنی وہ سپرم جو آپ ڈیلیور ہوتے ہیں ایک ریلیشن سے جو اللہ نے مرد عورت کے ملاپ سے رکھے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں اس سے بچہ تم پیدا کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں، یعنی کون ہے وہ ایک ڈراپ سے ایک انسان بنانے والا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ سوال کرتے ہیں، فرمایا جو زمین میں تم بیجتے ہو اس سے جو اتنے بڑے چیزیں اگاتی ہیں وہ کون اگاتا ہے؟ ہم اگاتے ہیں تم اگاتے ہو؟ اللہ سوال کر رہا ہے، فلاں بنانے والا فلاں کرنے والا، وہ اللہ تم سے پوچھ رہا ہے۔ جو پانی تم پیتے ہو اسے کون حاصل کرتا ہے؟ ہم کرتے ہیں یا تم کرتے ہو؟ اللہ پوچھ رہے ہیں کہاں سے پانی آتا ہے وہ۔ اور اس سے بڑی بات اللہ نے ایک عقل والوں کے لیے نشانی اللہ کہتے ہیں میں اس پانی کو نمکین کر دوں، یعنی کڑوا کر دوں، اس کی جو اس کا ذائقہ ہے اس کو بدل دوں۔ کون ہے یہ؟ ہم ہیں یا تم میں سے کوئی ہے جو اس کو بدل رہا ہے؟ تم تو ایک تالاب رکھ لو تو اس کو صحیح معنی میں صاف نہیں رکھ سکتے، اللہ پوری دنیا کو صاف پانی پلاتا ہے۔ اتنے بڑے سمندر نمکین ہے لیکن جانوروں کو زندہ رکھتا ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ اللہ یہ سوال کر رہے ہیں، فرمایا تم آگ جلاتے ہو، اس کا ایندھن لکڑیاں تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ بہرحال اس میں بڑی باتیں ہیں، سورۃ الواقعہ میں آپ پڑھیں گے، یہ 58 نمبر سے 73 نمبر آیات تک اللہ اس میں یہ باتیں کر رہے ہیں۔ اس سے آگے سورۃ الحدید ہے، یہ مدینہ جس طرح میں شروع میں بتا تھا، یہ مدنی صورت ہے۔ مدینہ کی ابتدائی ایام میں نازل ہوئی جب اسلامی معاشرہ بسانے کے لیے مال کی اشد ضرورت تھی، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مال خرچ کرنے کا حکم دیا۔ 7، 10، 11، 18، 24 ان آیات کو آپ پڑھ لیں۔ خرچ کرنا یہ سب سے آسان فارمولہ جنت میں جانے کا، خرچ کر کے نماز پڑھنی ہے، وضو کرنا پڑتا ہے، پاکیزہ جگہ ہو، مصلی بچھانا ہے، سوچ ہر چیز پاک ہونا ضروری ہے۔ مال ہے، رزق حلال ہے، صرف دائیں ہاتھ سے دے بائیں کو پتہ بھی نہ لگے، جنت کا ٹکٹ ہے، آپ کہیں پہ بھی دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صدقہ بلاؤں کو ٹالتا، آپ کی بلائیں ٹل جاتی، اتنا آسان۔ اللہ کہے جی 100 نفل پڑھ کے پھر بلا ٹلے گی، کون پڑھ سکتا؟ اللہ کہتا تو خرچ کر۔ تو یہ ایک مثال اس میں ان آیات میں اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ اس سے آگے اللہ نے دنیا کی حقیقت کے بارے میں فرمایا کہ یہ محض لہو و لعب بناؤ سنگار ہے، اس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا اور مال و دولت اور اولاد کا بڑھنا، یہ اس طرح کی مثال ہے بارش کی مانند۔ کسی کھیت پر بارش ہونا، وہ ایسے لہلہاتی ہے، چمک رہی ہوتی ہے، بڑی امڑ رہی ہوتی ہے، پھر وہ موسم بدلتا ہے، تھوڑی سی دیر بعد بارش ختم، پانی خشک ہوتا ہے، وہ زرد ہونا شروع ہو جاتی ہے، لال ہونا شروع ہو جاتی ہے، پک جاتی، پھر وہ بوسیدہ ہونا شروع ہو جاتی۔ انسان اتنا فخر یہ ہے وہ ہے، پھر ڈھل جاتا ہے، پھر مرنے لگتا ہے، پھر قبر میں پہنچ جاتا ہے۔ اللہ یہاں یہ مثال سمجھا رہا ہے۔ تو اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے یہ 20 اور 21 نمبر ہے سورۃ الحدید کی، پھر اس سے آگے اللہ نے تقدیر پر ایمان لانے کا فائدہ کیا ہے، یعنی کچھ مل جائے تو انسان اتراتا نہیں ہے اور کچھ کھو جائے تو مایوس نہیں ہوتا۔ یہ بہت بڑی بات اللہ نے 22 اور 23 نمبر آیت میں کی ہے۔ یعنی ہم لوگ جس طرح ہر وقت روتے رہتے ہیں، پریشان ہوتے رہتے ہیں، ہر وقت ایک ہی چیز ہے، لبا نہیں ہویا نہیں، مزید بڑھ جائے، مزید آ جائے۔ اللہ کہتا ہے مل جاتا تو اترا کیوں رہا ہے؟ نہیں ملا تو مایوس کیوں ہے؟ میں دے دوں میری مرضی، میں لے لوں میری مرضی، واللہ خیر الرازقین، رزق کے خزانے اسی کے پاس ہیں۔ تو یہ بات اللہ، اس میں ایک آخری چیز ہماری اس سپارے کی، اللہ کہتے ہیں سورۃ الحدید کی 27 نمبر آیت ہے، اسلام اعتدال کا نام ہے، رہبانیت عیسائیوں کی خود ساختہ بدعت ہے۔ یعنی اتنا آگے بڑھ جانا اسلام کو لے کر اور کہنا کہ جی اصل اسلام تو اس طرح ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے تھا، عیسائی دعویٰ کرتے ہیں نا، اور رہبانیت کے بارے میں ان کے عقیدے جو مسائل ہیں ان کے، وہ اپنی عقل سے پیش کرتے تھے۔ اللہ کہتے ہیں اسلام اعتدال کا نام ہے، اس کی نمازوں کا وقت، اس کی عبادت کا وقت، اللہ کو ماننے کی چیزیں، اللہ کی اسماء و صفات، اللہ کی ربوبیت، اللہ کے اسماء و صفات، ہر چیز میں اللہ اپنی مثل آپ ہے۔ اسلام اپنا دین، اپنا قانون، اپنی شریعت رکھتا ہے، کسی کے کہنے سے، فرمایا کسی خود ساختہ اوپر نہیں، یہ بدعات ان کی پیدا کی ہوئی، ایجاد کی ہوئی چیزیں ہیں، اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو یہاں یہ اللہ تعالیٰ نے چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ تو یہ ہمارا 27واں سپارہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری ایسی باتیں کی ہیں جو ہم مسلمانوں میں بہت خطرے کا باعث ہیں، اسے پڑھنا چاہیے اور گناہوں سے بچنا چاہیے، حسنات میں آگے بڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کی ان سعادتوں کے اندر اپنے دین کو پایا تکمیل تک پہنچانا، توبہ استغفار کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔